نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك إذا عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، نیز پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، وحدت و کبریائی اس اللہ جل شانہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رب العالمین ہمارا خالق، مالک، رازق اور مربی و پالن ہار ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ دراز فرمایا۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم السلام پر، خصوصاً نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں
اللہ رب العالمین کے پیغام اور دعوت اور انبیائی مشن کو قسم قسم کی پریشانیاں، مصائب و آلام کا سامنا کر کے ہم تک پہنچایا اور ہمیں ایسے واضح شاہراہ پر لا کھڑا کیا، لیلھا کنہاریھا، کہ جس کی راتوں کی تاریکیاں دن اور صبح کی روشن کرنوں اور اجالوں کی طرح ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ جس سے ایک راہ حق سے بھٹکا ہوا شخص ہی گمراہ ہو سکتا ہے، اس ذات پر، اس ہستی پر ہمیں کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے کہ جس پر خود مولا کریم اور اس کے مقرب ترین فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، جس ذات پر، جس شخصیت پر یوں تو تمام دنوں میں درود و سلام بھیجنے کی تاکید و ترغیب وارد ہوئی ہے، لیکن ہفتے کی اس عید میں مزید ہمیں کثرت سے درود و سلام پیش کرنے کی جانب ابھارا گیا ہے، جن کا نام آنے پر، جن پر ایک بار درود و سلام پیش کرنے پر مولا کریم اپنے انعامات و اکرامات میں سے، اپنی نوازشوں اور رحمتوں میں سے 10 رحمتیں اور 10 برکتیں ہمارے اوپر نچھاور فرماتا ہے۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ، مسند امام احمد کی اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 2 حدیثیں آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہیں۔ انہی کے تناظر میں ریاکاری ایک اخلاقی اور سماجی برائی، ریاکاری کی جس کے ذریعے سے اعمال ضائع اور اکارت ہو جاتے ہیں، ریاکاری جو شرک اصغر ہے، ریاکاری کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے امتیوں پر خوف کھاتے تھے۔ کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن ابتدا میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر ان باتوں کو آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے، بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو بغور سن کر اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عمل میں اخلاص، عمل میں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی، یہ روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کا جسم اور بدن ہے، ایک انسان کے اعضاء ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جسم دیا ہے، اس جسم کے اندر اگر روح نہ رہے، اس جسم کے اندر اگر نفس اور سانسیں نہ رہیں، ایک جسم، ایک بدن اگر روح سے خالی رہے تو وہ مردار ہے، وہ میت ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، وہ بدن برباد ہے، اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا عمل جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، جس عمل کے اندر اللہ رب العالمین کی الہیت نہ ہو، جس عمل کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، وہ عمل ضائع، برباد ہے، بے سود اور بے مطلب ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ریا کی تعریف سنتے ہیں۔ ریا یہ رویا سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی دیکھنے کے ہوتا ہے۔ ریا کی شرعی اور اصطلاحی تعریف اس طریقے سے ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر عبادتیں کرے، نماز پڑھے، ارکان اسلام میں سے نماز کے علاوہ دیگر ارکان کی انجام دہی کرے، صدقات و خیرات اور دیگر تمام اچھے اعمال کو بجا لائے۔ ان تمام عملوں کا نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج بیت اللہ ہے، روزے کی ادائیگی ہے، صدقہ اور خیرات ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے،
یہ تمام عمل اس لیے بجا لائے، اس کا واحد مقصد ہو لِيَرَاهُ النَّاسُ، تاکہ اس کے اس عمل کو لوگ دیکھیں، تاکہ وہ جو عمل کر رہا ہے لوگ اس سے خوش ہوں، جو عمل انجام دے رہا ہے لوگ اس کی مدح کریں، لوگ اس کی خوشامد کریں، لوگ اس کی تعریف کریں۔ ایسا عمل جو عمل دنیا والوں کے لیے کیا جائے، ایسا عمل جو دکھانے کے لیے کیا جائے، ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو، ایسا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں ضائع اور برباد ہے۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے اللہ کے ہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، دوسرا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ان عملوں کو اس کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا دنیا کی زندگی میں جو تو نماز پڑھتا تھا، دنیا کی زندگی میں جو صوم و صلات کا تو پابند تھا، دنیا کی زندگی میں جو تمام اعمال تو کرتا تھا، اس کا مطمع نظر، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصود، اس کی طلب تیری صرف اور صرف دنیا والوں کی واہ واہی تھی، دنیا والوں کی زبانوں سے تعریف کے کلمات جاری ہونا تھا، دنیا والوں کی تعریفیں بٹورنا تھا، دنیا والوں کی مدح و ستائش کو اپنا نصیبہ بنانا تھا۔ تو جن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تو دنیا کی زندگی میں عمل کرتا تھا، ان اعمال کا بدلہ جا کر تم ان دنیا والوں سے جنہیں دکھا کر تو عمل کرتا تھا جا کر ان سے لے لے۔ آئیے دلیل حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محمود ابن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ، اے میرے رفقائے کار، میں تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشے میں مبتلا ہو رہا ہوں، جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں، جس چیز کے متعلق سب سے زیادہ خوف کھا رہا ہوں، وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا ہے، ریا و نمود ہے، دنیا والوں کے لیے کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھنا ہے، دنیا والوں کی واہ واہی بٹورنے کے لیے نیک اعمال کی انجام دہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول لهم اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے، دکھاوا کرنے والوں سے، دنیا کی شہرت بٹورنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے والے، دیگر تمام عبادات کو انجام دینے والوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا اذا جزی الناس بین اعمالہم، اللہ رب العالمین جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان کے عملوں کے بقدر، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم کا مستحق ہے، کس نے کتنا عمل کیا، اس کے بقدر اللہ رب العالمین جب فیصلہ سنا دے گا، ان ریاکاروں سے اللہ فرمائے گا اذهبوا، اے ریاکارو، دکھلانے کے لیے عمل کرنے والوں دنیا کی زندگی میں، آج قیامت کے اس میدان میں اذهبوا، تم جاؤ الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، دنیا میں جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان کے پاس دیکھو تمہارے لیے دنیا میں دکھانے کے لیے عمل جو کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں ان سے ملتا ہے کہ نہیں، جاؤ ان سے بدلہ لے لو، جاؤ خوشامد بٹورتے تھے یہاں آخرت کے، قیامت کے میدان میں بھی جاؤ انہیں سے اپنے اعمال کا بدلہ لے لو، ان کے اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا ہے لوگوں میں سے، اس حضرت انسان میں سے جو انسان دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی مال و دولت کو چاہتا ہے، ہم اس کو اس دنیا کی زندگی میں دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت ادا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں،
ذرہ برابر اس کے اندر کمی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں البتہ قیامت کے دن یہ دکھانے کے لیے کیا جانے والا عمل، قیامت کے دن دنیا طلبی کے لیے کیے جانے والے اعمال قیامت کے دن ضائع اور برباد اور باطل ہیں۔ وہاں ان کو کوئی بھی بدلہ ملنے والا، اچھا بدلہ، اچھا جزا اور ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ دینی بھائیوں، آئیے ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں ریا کون سے ایسے اعمال ہیں جو جن کا شمار ریا میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں تین باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ریاکاری کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کی زندگی کے اندر کوئی عمل بجا لائے، کوئی عبادت کرے، اللہ کے احکامات میں سے، اوامر میں سے کوئی عمل میں لاتا ہے، اس کا واحد مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، اس کا واحد مقصد ریاکاری ہے، اس کا واحد مقصد شہرت اور نمود ہے۔ ایسے عمل کے تعلق سے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان عملوں کا جن کا واحد مقصد ریاکاری اور دکھاوا ہے، ایسے عملوں کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، قیامت کے دن انہیں کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ دوسری قسم، ایک انسان اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں کی زبانوں سے تعریفیں بھی وصولنا ہے۔ وہ چاہتا ہے اللہ بھی خوش ہو، ساتھ ہی ساتھ میں لوگ بھی میرے اس عمل کی تعریف کریں۔ ایسے عمل کے تعلق سے بھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا عمل بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بے مطلب اور بے سود ہے۔ دلیل، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رأیت رجلا غزا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، ایک مسلمان آدمی ہے، مجاہد ہے، وہ اللہ کی راہ میں غزوہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، دشمنان اسلام کے خلاف محاذارہ ہوتا ہے، یلتمس الاجر، وہ جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے جناب میں اجر و ثواب پا جائے، والذکر، اور دوسری چیز ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے اجر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زبانوں سے تذکرہ بھی چاہتا ہے، لوگوں کی مدح و ستائش بھی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے آخرت میں اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 3 بار اس سوال کو دہرایا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد کا مقصد اللہ سے اجر ہے، ساتھ میں لوگوں کی تعریف بھی وصولنا ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 بار فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیء آپ جانتے ہیں عربی قواعد کے اعتبار سے نکرہ کا صیغہ ہے، یعنی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملوں کی قبولیت کا اجر و ثواب کے اعتبار سے پیمانہ بتلایا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے ما کان لہ خالصا، مگر جب تک کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی وہ چاہتا ہو۔ پتہ چلا ایک ایسا عمل جس عمل کا مقصد اللہ کی سے اجر بھی حاصل کرنا ہے، دنیا والوں کی تعریف بھی بٹورنی ہے، ایسا عمل بھی اللہ کے نزدیک مطلوب نہیں ہے۔ تیسری قسم، ایک انسان دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، نمازیں اور دیگر تمام اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے، بعد میں شیطانی وسوسے کی وجہ سے ریا کا شائبہ آ جاتا ہے، ریا اس کے اندر پنپنے لگتا ہے، تو علماء کا اس تعلق سے اختلاف ہے۔ بیشتر کا یہی کہنا ہے کہ ریا آنے سے پہلے جو بھی عمل کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق ہے، اجر و ثواب اس عمل کا ملے گا۔
تو دینی بھائیوں، ریا ایک بہت ہی قبیح اور سماجی اور مہلک مرض ہے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ ایک انسان اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، دیکھو فلاں شخص کس قدر تہجد گزار ہے، کس قدر نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ دینی بھائیوں، ہمیں وہ مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد رکھنی چاہیے۔ بارہا آپ نے خطبات کے اندر سنا ہوگا، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں سب سے پہلے عہدے منہ ڈھکیلے گا، اور میں تفصیل اس کی بیان نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے عمل کرنے والوں کے تعلق سے بتلایا۔ ایک انسان دنیا کی زندگی کے اندر جہاد کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ اس کی اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے توانائی اور قوت عطا کی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولا، تو نے دنیا میں جہاد اس لیے کی تاکہ تجھے لوگ کہیں دیکھو فلاں شخص بڑا نڈر ہے، فلاں شخص مجاہد شخص ہے۔ اللہ اس کو جہنم میں عہدے منہ گھسیٹتے ہوئے ڈال دے گا، فرشتوں کو ڈالنے کا حکم دے گا۔ ایک آدمی عالم ہوگا، اس نے علم کو سیکھا، اس کے مطابق عمل کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو لوگوں کو سکھلایا۔ قیامت میں اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے علم کی نعمت سے نوازا، کیا عمل کیا؟ وہ اعتراف کرے گا اللہ کی اس نعمت کا، اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے علم کو سیکھا، اس کے مطابق عمل کیا، قرآن کو سیکھا، تلاوت کی، اور لوگوں کو بھی میں نے پڑھایا سکھلایا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگوں کی زبانوں پہ تیرے لیے تعریفی کلمات جاری ہوں، فلاں شخص قاری ہے، فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، لوگوں کی تعریف اور واہ واہی بٹورنا تیرا مقصد ہے، اسے بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک تیسرا شخص، اللہ نے اسے مال و دولت عطا کیا تھا، وہ اللہ کی راہ میں اپنے اس مال و دولت کو صدقات و خیرات کا اس نے خوب کیا۔ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، وہ اقرار کرے گا، کہے گا اے میرے بندے میں نے تجھے دولت عطا کیا، اس دولت کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ کہے گا اے اللہ رب العالمین کوئی بھی جائز طریقہ ایسا نہیں تھا، کوئی بھی ایسا سوالی نہیں تھا جو میرے دروازے پر آیا میں نے اس کی مدد نہیں کی، میں نے بے دریغ دل کھول کر تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے جواد کہا جائے، تاکہ تجھے دنیا میں سخی اور فیاض کہا جائے۔ سو دنیا میں تجھے کہا گیا، آخرت میں تو نے میری رضا جوئی کے لیے خلوص للہیت سے عمل نہیں کیا، لہذا اسے بھی عہدے منہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور بھی نہایت اہم ہے دینی بھائیوں، ہمیں کسی کی ٹوک میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ بخوبی یہ بات سمجھ لیں کہ ہم کسی کو ریاکار نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم کسی کے اوپر لیبل نہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھو فلاں شخص ریاکار ہے۔ کیوں؟ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے، کیونکہ ریا کا تعلق یہ دلوں کی بیماریوں میں سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہمیں اس کا قطعاً علم نہیں ہو سکتا ہے تاں کہ بالکل واضح آثار نمودار ہو جائیں کہ جس کی روح سے پتہ چلے ہاں یہ شخص دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ ہم کسی کے اوپر ریاکاری کا ٹھپا نہیں لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر لیبل نہیں لگا سکتے ہیں، فلاں شخص کو ہم ریاکار نہیں بنا سکتے ہیں۔ دینی بھائیوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ وہ عمل کس لیے کر رہا ہے، اور دوسرا جاننے والا شخص جو خود ریاکار شخص ہے، جو خود عمل کرنے والا ہے، اسے بخوبی معلوم ہے کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، آیا اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے یا اس کا مقصد دنیا والوں کے منہ سے تعریفیں بٹورنا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کو جس کے اندر بہت بڑا ہم انسانوں کے لیے درس ہے، آج معاملہ نہایت ہی پراگندہ ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال اور چال و چلن نہایت ہی بے ڈھنگا ہو چکا ہے۔
آج ہم لوگوں کی تعریفوں کی تلاش نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، لوگ کون سے اچھے اعمال انجام دے رہا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اچھا عمل کوئی کر رہا ہے تو اس کی ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ ذرا سی غلطی کیا ہوئی، ذرا سا کوتاہی کیا ہوئی، پورے معاشرے کے اندر اس شخص کو ہم بدنام کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، ہم مسلمانوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے دینی بھائیوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء، جب تمہارے پاس تمہارے کسی بھائی کے تعلق سے کوئی خبر آئے، فلاں نے چوری کر لی ہے، فلاں نے یہ برا عمل کر لیا ہے، ہمارا اتیرا کتنا بے ڈھنگا ہے، ہم کس قدر جری ہو گئے ہیں، ہم کس قدر لوگوں پر تہمتیں، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے کوتاہیوں کے پیچھے لگنے میں اس قدر ہم عادی ہو گئے ہیں، کسی سے ذرا سی غلطی کیا سرزد ہوئی ہم کہنے لگتے ہیں ارے میں نے تو ایک ہی بار اس سے ملاقات کی، پہلی ہی بار میں مجھے اندازہ ہو گیا، ارے وہ تو ڈاکو ہے، ارے اس کا پورا خاندان اس طرح سے ہے، خاندان تک، دادا پر دادا تک ہم پہنچ جاتے ہیں، پورے معاشرے کو، پورے خاندان کو ہم بدنام کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی خبر پہنچے تو عذر تلاش کرو، ہو نہ ہو اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، ہو نہ ہو شیطانی کوئی وسوسہ آ گیا ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس لیے اس نے یہ عمل کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگر کوئی مناسب عذر نہ پاؤ مسلمانوں، فَلْيَقُلْ، چاہیے کہ تو ایک انسان کہے، چاہیے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لَا أَعْرِفُهُ، کوئی عذر رہی ہوگی، کوئی مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے، مجھے اس کا ہو سکتا ہے علم نہ ہوا ہو۔ ہمیں اپنے ایک مسلمان کے تعلق سے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، دلوں کا معاملہ اللہ سے ہے، ہم اس پر حکم نہ لگائیں، ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے، ہمیں اس کا حق اللہ نے، شریعت نے نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کے باطنی نقائص و عیوب کو تلاش کریں، لوگوں پر الزام باندھیں، لوگوں کی تہمت لگائیں اور لوگوں پر بہتان باندھیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا، ہم وہاں صبح پہنچے، قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ پر، وہاں صبح پہنچ کر ہم نے دھاوا بولا اور ہم ان پر غالب آ گئے اور اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ اسی دوران کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، ہمیں سننے کی، عمل میں لانے کی ضرورت ہے دینی بھائیوں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اسی درمیان جوہینہ کا ایک آدمی، اس کے اوپر میں نے اپنے نیزے کو اٹھایا اور میرے ایک انصاری ساتھی نے اس کے اوپر نیزہ اٹھایا مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ جو ہی ہم نے اس کے اوپر ضرب لگانے کے لیے، مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ واحد ہے، محمد اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سننا تھا، میرے انصاری ساتھی نے اپنے نیزے کو، اپنی تلوار کو کھینچ لیا، رک گئے، رہا میرا معاملہ، میں نے نیزے کو پیرو دیا اور میں نے قتل کر دیا۔ معاملہ ختم ہوا، مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا اتقتل رجلا بعد ان یقول لا الہ الا اللہ، اے اسامہ، ایک شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ کا کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا۔ اسامہ کہتے ہیں صفائی میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے لا الہ الا اللہ نیزے سے، اس کاری ضرب سے بچنے کے لیے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی دہراتے رہے، تم نے ایک ایسے شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی قتل کر دیا۔ اسامہ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، مجھے اتنی پشیمانی ہوئی کہ میں اس وقت یہ خیال کرنے لگا کاش کہ میں آج اسلام لایا ہوتا۔ کیا معنی ہے؟ اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے تمام گناہ
معاف ہو جاتے ہیں تمام غلطیاں۔ مسلم کی روایت ہے، میں نے یہ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے رسول شققت قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، اسامہ تم کہہ رہے ہو یہ وجہ، اسامہ تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھ کیوں نہیں لیا؟ دل چیر کر دیکھ لینا تھا۔ اس نے اس بات کو دل سے کہا ہے، یہ دل سے نہیں کہا ہے۔ دینی بھائیوں، دلوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاکاری سے جہاں بچنے کی ضرورت ہے، وہیں لوگوں کے ٹوہ میں ہمیں پڑھنے سے اعراض کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ذکر کر کے میں اپنے جمعہ کو ختم کروں گا۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں ایک چیز سے بہت زیادہ تمہارے تعلق سے، تم لوگوں کے تعلق سے اندیشے میں مبتلا ہوں، اور وہ چیز چونٹی سے بھی زیادہ ہلکی ہے، باریک ہے، نہیں جان سکتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں وہ ریا ہے، جو ایک چینٹی ظلمت شب میں ایک سیاہ پتھر پر چل رہی ہو، اس کی جنبش و حرکت کو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح ریاکاری ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر کب سرایت کر جائے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اے ابو بکر سن لو، میں تمہیں ایک ایسی چیز، ایک ایسا وظیفہ بتلا رہا ہوں، اذا قلتہ ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، ایک دعا ابو بکر میں تمہیں بتلا رہا ہوں، وہ دعا جب تم پڑھ لو گے تو ذرا سی بھی ریاکاری کا شائبہ تمہارے اندر پایا جائے گا، یہ بہت سارا تمام کا تمام اس دعا کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتلائی، ہمیں اس دعا کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دینی بھائیوں، پتہ نہیں چلے گا، رسول کی پیشین گوئی ہے کہ یہ چونٹی کے چلنے سے بھی کہیں زیادہ آہستہ ہمارے اندر سرایت کر سکتی ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، پورے معاشرے کو یہ برباد کر سکتا ہے، پورے گھر کو خراب کر سکتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، تہمتیں لگانا، الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ریا کا ٹھپا لگانا ان کے درمیان بھی عام ہے، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہم سب کو اس خطیر سماجی اور اخلاقی مہلک بیماری سے بچنا چاہیے اور یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دینی بھائیو آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عملوں کو تباہ کرنے والے، اللہ کے ہاں ناراضی کا باعث بننے والے ریاکاری جیسے خطیر بیماری سے بچنے اور مذموم صفت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، آخر میں ایک اہم بات ہے جو ہم تمام مسلمانوں کا اپنے ایک مسلمان کے تعلق سے حق بھی ہے، وہ حق یہ ہے، پہلی چیز ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفات و آلام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا، اللہ کے صلحاء اولیاء بھی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیے گئے، تو ہم خطا کار لوگ کی کیا مجال ہے؟ اللہ ہمیں آزماتا ہے مال دے کر، خوف دے کر، اللہ رب العالمین دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے بھی۔ آج دین بھائیوں مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں، خوف آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی آئی، جب بھی دشمنوں کا خوف اور خطر محسوس ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف لو لگائی، قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بئر معونہ ایک کنویں کا نام ہے، 70 صحابہ کرام جو قرہ کے اہل قرآن تھے، قبیلے رعل، زکوان اور رسیہ، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سفارش کی تھی، ہم
ہمارے ساتھ آپ اپنے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیجئے تاکہ ہم قرآن سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی دعویٰ کرتے ہیں رسول عالم الغیب ہیں، غیب کا علم ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 صحابہ کرام کو شہید ہونے کے لیے بھیجتے دشمنوں کے ہاتھوں میں، منافقوں کے ہاتھوں میں۔ یہ علم غیب رسول کو نہیں تھا۔ ایک واضح دلیل یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے چہیتے قرہ 70 صحابہ کرام کو بھیجا۔ دشمنوں نے، خائنوں نے بدعہدی کی، معونہ نامی کنویں کے پاس لے جا کر ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جب خبر ملی، اور 30 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازوں میں آخری رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر باقاعدہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اور قبیلے ریل، اسیہ اور زکوان وغیرہ قبیلوں کے نام لے لے کر کے ان پر بد دعا کی۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، دشمنوں کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں۔ آج ہماری عزت و آبرو، ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے، دشمن کا خوف ہمارے اوپر ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ دینی بھائیوں، مسلمانوں کے تعلق سے ہم ہندوستان میں ہیں، جمہوری نظام ہے، ہم حکومت کی تمام گائیڈ لائن کو فالو کریں گے۔ ہم ایک معزز شہری ہیں، ہمیں ایک شہری ہونے کے حقوق معلوم ہیں، اور ہم یہاں سے اپنے دیگر ممالک کے اندر پریشان حال مسلمانوں کے تئیں ان کا اور کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم اپنے مسلمان کے تئیں دعا بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر گریہ گزاری کرنی چاہیے۔ آئیے ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین تو ہمارے مظلوم بھائیوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ ان تعیننا ان تنصرنا فی کل مکان۔ اللہم انزل مسلمین المستضعفین فی فلسطین، اللہم انزل مستضعفین المسلمین فی غزہ، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم یا منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم۔ اللہم لا ترفع لهم رایا ولا تحقق لهم غایا، اللہم اشتت شملهم وفرق جمعهم، اللہم علیک بالظالمین، اللہم علیک بالغاصبین فإنهم لا يعجزونک۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انا نسألک ان تغفر لنا من کل خطایانا، اللہم انصرنا من بغى علینا، اللہم انصرنا من بغى علینا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے تمام مظلوم بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مظلوم مائیں اور بہنیں ہیں، ان کے سر سے چمن اجڑ گیا ہے، شوہر کا پتہ نہیں ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دینی بھائیوں، ہمارا یہ حق بنتا ہے رب سے لو لگائیں، رب کی بارگاہ میں اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ اے رب العالمین ان میں وفات پانے والے لوگوں کو تو بخش دے، رب العالمین ان میں وفات پانے والوں کو تو شہداء کا مقام عطا فرما، رب العالمین ظالموں کا انجام عبرتناک بنا، رب العالمین مسلمانوں کے کلمے کو، مسلمانوں کی جماعت کو متحد بنا، رب العالمین مسلمانوں کو آپس میں اس تیری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى
ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی مثال جسم کے ایک اس عضو کی طرح سے ہے کہ جب ہمیں ایک بخار پہنچ جاتا ہے تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم کم از کم ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو مصیبت تو سمجھیں، ہم ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر رحم کا مادہ پیدا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب سے لو لگائیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قنوت نازلہ یہ ضرورت کے پیش نظر ہر فرض نماز میں آخر رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر یہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کے حق میں دعا کی جائے گی، دشمنوں پر انہیں غالب ہونے کی دعا کی جائے گی، اور یہ دعا کی جائے گی اے رب العالمین تو ظالموں کو ہلاک و برباد کر، ان کا ٹھکانہ عبرتناک بنا، اور ان کا جو اتحاد ہے، الکفر ملت واحدہ، یہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہو گئے ہیں، یکجٹ ہو گئے ہیں، رب العالمین ان کو الگ کر دے، انہیں گروپوں میں بات دے، ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ رب العالمین تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد فرما۔ رب العالمین آخر میں تو سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ رب العالمین مسلمانوں کے جان و مال کی، ان کے عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ کرام کی تو حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو وفات پا چکے ہیں، رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سایہ شفقت فرمایا ہے۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے ڈوبے اور دبے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دائمی امراض کا شکار ہیں، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، خصوصی کرم سے انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین پریشانی کے وقت جو نبوی طریقہ ہے، سنت کے مطابق تو ہمیں پریشانی کے ماحول میں بھی صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، کثرت سے رب سے لو لگانے کی توفیق عنایت فرما، سنت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور